اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم تو شیطان کے خیال اور وسوسہ پیدا کرنے پر بدگمانی کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات ایسی ہی ہے جیسی میرے ذہن میں میرے دل میں آئی ہے. سنا توجہ سے بات، سمجھتے ہیں لوگ کہ ہاں جو بات ہمارے دل میں آئی ہے یہ اسی طرح ہوگی، یہاں تک کہ آدمی کے اپنے سوچنے کی وجہ سے جھوٹ سچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جھوٹ سچ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. انسان خود سوچ لیتا ہے کہ ہاں یہ بات اسی طرح ہوگی جس طرح میرے دل میں ہے. فرمایا کہ بدگمانی سے بچو. ہم اس زمانے میں ایک بدگمانی کو حقیقت خیال کر لیتے ہیں. میری بات توجہ سننا بہت. حالانکہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا یہاں تک حکم ہے، مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا یہاں تک حکم ہے کہ اگر تم مومن کو گناہ اپنی آنکھ سے کرتے ہوئے دیکھ لو، اپنی آنکھ سے کرتے ہوئے دیکھ لو، تو حق اور حکم یہ ہے کہ تم اپنی آنکھ کو جھٹلاؤ کہ نہیں، مومن ایسا نہیں کر سکتا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، مومن ایسا نہیں کر سکتا، مومن ایسا نہیں کر سکتا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں کہ جس میں کسی مومن کے گناہ کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو جھٹلایا کہ نہیں، آنکھ نے غلط دیکھا، مومن ایسے نہیں کر سکتا. یہاں تو دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے اسی کو اتنا پکا لیا، اس دل کے خیال کو اتنا پکا لیا کہ ایک مومن کے بارے میں یقین ہو گیا کہ ہاں وہ ایسا ہے. یہاں تو شیطان کے دل میں پیدا کیے ہوئے وسوسے کو اتنا پکا لیا کہ یقین ہونے لگا دل سے کہ ہاں، اس لیے کہ اہل باطل کا معمول یہ ہے، میری بات توجہ سننا، اہل باطل کا معمول یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ تمہیں خود سچ معلوم ہونے لگے. اہل باطل کا دستور ہے یہ کہ جھوٹ کو اتنا بولو اور جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ خود جھوٹ بولنے والوں کو وہ بات سچ اور حقیقت معلوم ہونے لگے. اور یہی طریقہ بھی ہے آج کل کے بددین لوگوں کا کہ وہ جھوٹ کو اتنا بولتے ہیں جس سے خود ان کو اس بات کے سچ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے. کہاں سے شروع ہوئی کچھ خبر نہیں. میں ضرور بات عرض کر رہا کہ صحابہ کی سیرت میں یہ بات ملے گی کہ وہ مومن کو کسی بھی غلط چیز پر اپنی آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میری آنکھ نے غلط دیکھا، مومن ایسا نہیں کر سکتا، میری آنکھ نے غلط دیکھا، مومن ایسا نہیں کر سکتا. حضرت حیات الصحابہ میں حضرت نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور وہ واقعہ اس پر نقل کیا، عنوان یہی ہے کہ آنکھ کے دیکھے ہوئے کو جھٹلاؤ ایک مومن کی بات پر، آنکھ کے دیکھے ہوئے کو جھٹلاؤ ایک مومن کی بات پر. تم مومن کی بات کا یقین کرو، اپنی آنکھ کے دیکھے ہوئے کا انکار کرو. سنو غور سے بات، تم مومن کی بات کا یقین کرو، مومن کی بات کی تصدیق کرو، اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے کو کہو ہاں میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جو محبتیں اور آپس کا تعلق ہر دو ایمان والوں کے درمیان مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. جیسی محبت ہر دو ایمان والوں کے درمیان مطلوب ہے وہ تعلق پیدا ہوگا نہیں اگر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے کو مومن کی بات کے مقابلے میں نہ جھٹلایا. سنو غور سے بات. پہلے باندیاں ہوا کرتی تھی، پہلے باندیاں، غلام اور باندیاں ہوتی تھی. ان باندیوں کے ساتھ بیویوں کی طرح رہ سکتے تھے، ان باندیوں کے ساتھ بیوی کی طرح رہ سکتے تھے، ان باندیوں کے ساتھ بیوی کی طرح رہ سکتے تھے.
لوگ باندیاں رکھتے تھے، بیویاں بھی رکھتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ رات کو بیوی کے پاس سے اٹھے اور باندی کے پاس چلے گئے۔ اللہ اکبر! ایک گھر میں ایک میاں ایک بیوی، ان کا گھر چل نہیں سکتا اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان نہ کریں۔ اللہ اکبر! جب ایک گھر نہیں چل سکتا تو بتاؤ سارا عالم، سارا ملک، سارا صوبہ، کوئی تحریک، کوئی تنظیم اس کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ سنو میں کیا کہہ رہا، جب ایک گھر نہیں چل سکتا جس میں کوئی نہیں ہے، بچہ بھی کوئی نہیں ہے، ایک میاں ایک بیوی، یہ گھر صرف 2 افراد پر مشتمل ہے، یہ گھر صرف 2 افراد پر مشتمل ہے، ایک میاں ایک بیوی۔ اگر آپ اپنی نظر کا انکار نہیں کریں گے تو آپ آپس کی محبتیں اور آپس کا تعلق پیدا نہیں کر سکتے۔ میں یہ سے عرض کر رہا تھا، رات کو عبداللہ بن رواحہ بیوی کے پاس سے اٹھے، وہ سو رہی تھی، اور چلے گئے باندی کے پاس اپنی حاجت کے لیے۔ ادھر بیوی کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ ابن رواحہ بستر پر نہیں ہے، سمجھ گئی کہ باندی کے پاس گئے ہیں، مجھے چھوڑ کر باندی کے پاس گئے۔ اسے غصہ آیا کہ میرے پاس سے اٹھ کر باندی کے پاس کیوں گئے؟ روایت میں ہے کہ غصے میں وہ گئی اور چھرا نکال کر لائی، اور ارادہ تھا کہ چھرا میں ابن رواحہ کے سینے میں گھسا دوں گی۔ ادھر اس نے چھرا اٹھایا، لے کے چلی، ادھر عبداللہ بن رواحہ باندی سے فارغ ہو چکے تھے، باہر نکلے، پوچھا باندی سے کہ یہ چھرا لے کے کیا بات ہے، کہاں جا رہے؟ یہ چھرا لے کر کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جاتی؟ تیرے سینے میں بھونکنے کے لیے اور تیرے سینے میں گھسانے کے لیے لائی ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں نے کیا ایسے کیا جرم کر دیا میں نے؟ کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا اگر میں وہاں دیکھ لیتی آپ کو جہاں آپ تھے تو میں یہ چھرا آپ کے سینے میں گھسا دیتی۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ تو نے مجھے کہاں دیکھ لیا؟ میں تمہیں باندی کے پاس دیکھا ہے، میں نے تمہیں باندی کے ساتھ دیکھا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ سمجھ گئے کہ اب کیسے اس کو راضی کیا جاوے، کیسے اس کو راضی کیا جاوے۔ ہم تو آپس میں لڑائیاں کرانے کے لیے جھوٹ بولیں اور وہ آپس میں محبت کے لیے جھوٹ بولیں۔ یہاں تو جھوٹ بول بول کے لوگوں میں اختلافات پیدا کرائے جاویں اور وہاں جھوٹ بول کر محبتیں پیدا کی جاویں۔ اتنا فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ دیکھ، ایک بات سن لے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں جب غسل کی حاجت ہو کسی کو تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، اس کو قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی حاجت جس کو ہو، جنابت کی حالت میں ہو، اس کو قرآن پڑھنے کو منع کیا ہے، تو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اگر تو نے دیکھا ہے مجھے باندی کے ساتھ تو لے میں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، میں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ اگر میں ہوتا غسل کی حاجت میں اور ہوتا میں جنابت کی حالت میں تو میں قرآن ہرگز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی ایک کام کو منع کریں اور ہم اس کے خلاف کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی سارا قرآن پڑھی ہوئی تھی نہیں، عبداللہ بن رواحہ نے عربی کے کچھ اشعار پڑھ دیے، اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لاح مشہور من الفجر ساطع اتا بالہدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع۔ ایک شعر اور ہے اس کے بعد کا، یجافی جنبہ اذا استثقلت المشرکین مضاجع، کیسے اچھے اشعار پڑھے۔ یہ قرآن تو نہیں تھا لیکن اشعار تھے عربی کے، یہ پڑھ دیے
کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کی قرآن کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے، اور یہ قرآن ایسا واضح اور روشن ہے جیسا صبح روشن ہوتی ہے۔ آپ ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے ہمارے اندھے پن گمراہی کے بعد، اور ہمارے دل آپ کی ہر بات کا دل سے یقین کرتے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ اور ایمان والے کہ یہ تو راتوں کو اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں اللہ کی عبادت میں، جبکہ مشرکین کہ ان کے جسموں کے بوجھ سے ان کے بستر بوجھل ہوتے ہیں، وہ بستر نہیں چھوڑتے رات کو قیام کے لیے۔ لیکن ایمان والے تو اپنے بستروں سے روٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو یجافی جنبہ عن فراشہ، مومن اپنے بستر سے روٹھا ہوا ہوتا ہے، مومن بستر سے روٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو کافروں کی خصلت ہے کہ وہ ساری رات فجر تک سویں، اس لیے کہ فجر میں ساری مخلوق اٹھ جاتی ہے۔ لیکن مومن میں کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن رات کو بستر چھوڑے گا، اور کافر کا اس کا بستر تو صبح تک بوجھل رہے گا۔